حضرت عبداللہ الجیلی، پھر ان کے والد حضرت محمد المدنی، پھر ان کے والد حضرت داؤد بن موسیٰ، پھر ان کے والد حضرت موسیٰ بن عبداللہ، پھر ان کے والد حضرت عبداللہ الرضا، جن کو اس وقت زمانے کے اندر عبداللہ البصری کے نام سے بھی لوگ جانا کرتے تھے، پھر ان کے والد حضرت موسیٰ الجون، پھر ان کے والد حضرت عبداللہ الکامل، پھر ان کے والد حضرت امام المثنی، حضرت امام حسن المثنی، اور پھر ان کے والد حضرت امام حسن المجتبی بن علی بن مرتضیٰ۔ یہ ایک شجرے کی کڑی تھی، اور جب والدہ کی طرف آتے ہیں تو والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے والد محترم کا نام ہے حضرت شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد محترم یعنی حضور غوث اعظم کے نانا جان کو حضرت عبداللہ سومئی، اور پھر ان کے والد محترم حضرت سید محمد احمد، پھر ان کے والد محترم حضرت سید جواد، پھر ان کے والد محترم حضرت امام علی گنگا، اور پھر ان کے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کے والد محترم حضرت امام محمد باقر، پھر ان کے والد محترم حضرت امام زین العابدین، پھر ان کے والد محترم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ یہ تھا آپ کی والدہ محترمہ کا سلسلہ، کس طرح حضرت امام حسین سے جا ملا، اور پھر کس طرح حضرت امام حسن سے آپ کے والد محترم کا سلسلہ نسب جا ملا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر حضرت شیخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہندوستان والے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے دربار کے اندر ایک شخص آیا، اور اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ ایک شخص حضور غوث پاک کے دربار کے ایک سائیڈ کے اندر، کمرے کے اندر سائیڈ میں گرا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اور جب وہ داخل ہوا، حضور غوث پاک سے پوچھا، یا سلطان، یہ کیا ہے؟ اس وقت عرب کے اندر سلطان کے نام سے بادشاہ کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ یا سلطان ما ہوا ماذا من ہو، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جس آستانے پر تم موجود ہو، اس آستانے کے اوپر آسمان پر 3 ابدال پرواز کر رہے تھے، 3 ابدال پرواز کر رہے تھے، اور پرواز کرتے کرتے دائیں جو تھا وہ دائیں کی طرف چلا گیا، بائیں جو تھا بائیں طرف گیا۔ کیوں؟ کہ حضور غوث اعظم کا آستانہ آ رہا ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر سے گزریں۔ ایک دائیں ہو گیا، ایک بائیں ہو گیا، بیچ میں جو تھا اس نے کہا نہیں، میں بھی ابدال ہوں، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں تو اوپر سے ہی گزروں گا۔ اب جب اس میں آئی تو پھر جب اس کی پرواز جب آستانے غوث اعظم کے اوپر آئی تو یہ تھام کر کے حضور غوث اعظم کے دربار کے اندر جا گرا، جس کے سبب سے اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور غوث اعظم کے دربار کے اندر گرا ہوا ہے۔ یہ کوئی بددعا نہیں کی کہ غوث اعظم نے، بات یہ ہے کہ یہ محبوب اور محب کا معاملہ تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کہا میرے دوست کا، میرے ولی کا احترام ادب نہیں، تم نے غوث اعظم کو سمجھا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم ہے کون؟ اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا، فرمایا غوث اعظم۔ غوث تو بہت بنے لیکن یہ کون ہے؟ غوث اعظم۔ کسی شخص نے اعتراض کیا کہ یار یہ غوث تو سمجھ میں آتا ہے، تم نے اعظم بنا دیا، اعظم یہ کون سا شرک کر دیا، یا اعظم کیسے کہہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ جب تم اپنے ایک ملک کے پریزیڈنٹس کو، وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنا دو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کرپشن اس نے کی ہو، فلاں زمانے کا وہ لان تان کیا ہوا شخص ہو، اس کو تم وزیر اعظم کہہ سکتے ہو، تو غوث اعظم کو اعظم کہنے میں تمہیں کیا مزہ آتا ہے؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ غوث اعظم ہی نہیں بلکہ غوث اعظم کے ساتھ غوث اکبر بھی ہیں، سب سے بڑے غوث۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ کمال